السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم عزیز و اقارب، عرض ہے کہ رمضان المبارک سے متعلق فضائل رمضان میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں جو فضائل رمضان فضائل اعمال سے دی گئی ہیں۔ اسی میں سے پڑھ کر آپ کے سامنے آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حص میں کام کیا جاوے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے جس میں جہنم سے، آگ سے خلاصی کا معاملہ ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے آگ سے خلاصی کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کا فیصلہ نصیب فرماوے۔ یہ حدیثیں تو رمضان کے متعلق تھیں، اور حدیث ہے دوسرے یہ جو عشرہ آج کے دن شروع ہوتا ہے، تیسرا عشرہ 21ویں شب سے، شب قدر کے بیان میں ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے مہینہ زیادہ افضل ہے۔
اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی ہے۔ شب قدر سے متعلق دوسری ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے، جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محرومی سے محفوظ فرماوے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہماری اماں ام المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ کے رسول کو آپ سے کتنا پیار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو یعنی شب قدر کو رمضان کی آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک آخر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمہ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عشرے کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان مبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں آخر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وتر راتیں یہ ہوں گی 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے اور زیادہ راجح ہے۔ اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ ایک اور حدیث شریف ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماویں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ امر اول سب سے اہم ہے، وہ جھگڑا ہے جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موننے والی ہے، یعنی جیسے اسرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔
حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے صبح سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب یعنی سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع یعنی نکلنے کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ یہ بھائی شب قدر سے متعلق، لیلۃ القدر سے متعلق احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس کے اندر مختلف طریقوں سے آدمی کلام پاک کی تلاوت، ذکر اللہ، دعا، صلاۃ التسبیح اور استغفار، تیسرا کلمہ، ہر چیز جیسے چاہے مختلف طریقے سے اس میں عبادت کرتا ہے۔ اس میں ایک خاص دعا بتائی گئی ہے، اب وہ یہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اسے کثرت سے پڑھے۔ اس کے علاوہ آخر عشرے کے اندر فصل ثالث اعتکاف کے بیان میں بھی ہے، اس کے بارے میں مختصر بھی پڑھتا ہوں۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو حنفیہ کے نزدیک، اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو، حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یہ واجب ہے۔ یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب اعتکاف ہے، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخر عشرے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی، یعنی آخر عشرے کی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کرے، جتنے چاہے وقت کا کرے، چاہے ساری عمر کا کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی یہ تو مختصر آپ کے ذوق شوق اور طلب کے لیے میں نے عرض کر دیا، کیونکہ آج مساجد بند ہیں، تعلیمات مساجد کی بند ہیں، تو گھروں میں بھی کہاں سے ہو رہی ہوں گی۔ ایک سبق یاد دلانے کے لیے اشارتاً یہ حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، جس کو اس کی تفصیلات دیکھنی ہو وہ فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان میں سے پوری تفصیل دیکھ سکتا ہے، شروع سے لے کے آخر رمضان تک کی۔ بھائی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان حالات کے اندر خاص کر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اوپر آسانیاں پیدا فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، پوری امت کے حق میں، پورے عالم کے حق میں، اپنے ملک اور شہر، اپنی بستی، اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے اہل و عیال
اور سب کے لیے ہم خوب خوب دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا اور بہت ہی زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ کرم کرنے والا، خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور رمضان المبارک کا تو اللہ کی طرف سے مہینہ ایسا ہے کہ اس میں روزانہ جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، پھر آخر دن میں جتنے شروع سے چھوڑے گئے وہ اتنے چھوڑے جاتے ہیں۔ پھر میں نے تھوڑی تھوڑی حدیث افطار کی، سحری کی اور اعتکاف کی اور لیلۃ القدر کی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پڑھنے پڑھانے اور سنت سنانے کو قبول فرما لے۔ ایک سبق دین کے علم کا سیکھ لینا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اور کسی عمل کا آدمی کے اندر استقامت پیدا ہو جانا، عمل میں آ جانا، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، 1000 قسم کی ایسی خرق عادتیں جن کو ہم بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں، ان سے زیادہ افضل ہے، یعنی کرامات۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ان حالات میں ہمیں خوب رو رو کر دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مساجدوں کو اللہ کھول دے، اعتکاف کے راستے کھول دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے معاف فرما دے، ہماری رضا کا فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقط و السلام، محمد عاطر حسین میرٹھ، طالب الدعا۔